درود شریف میں کتنی طاقت ہے بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ دی پاور آف درود شریف۔ محترم ناظرین، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسی تحریر ہوتی ہیں جو دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ایسے الفاظ اور ایسی تحریر بار بار پڑھنے کو اور سننے کو جی کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آ جائیں تو اور کیا چاہیے۔ اسی لیے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت پہلے استغفار کروں یا درود شریف پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی، جب کپڑا گندا و میلا ہو جائے تو پہلے اسے کسی اچھے صابن یا صرف سے دھویا جاتا ہے، پانی نچوڑا جاتا ہے، پھر اسے خشک کیا جاتا ہے اور بعد میں خوشبو لگائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میری بات ذرا غور سے سننا، کیونکہ بات ہی ایسی کرنے لگا ہوں۔ استغفار سے صفائی حاصل ہوتی ہے اور درود شریف سے خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے استغفار پہلے پڑھا کرو اور درود شریف بعد میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو حکم دیے ہیں کہ میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اسی طرح تشہد کے اندر بھی سلام کا طریقہ آپ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم آپ پر درود شریف کس طرح بھیجیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر اگر انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے فائدے ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نوازیں گے۔ کہتا ہے اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے اور 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ بیان کیا، اللہ اس کے بدلے 10 مرتبہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پانچواں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ جو ہی آپ سجدے سے اٹھے، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کتنا لمبا سجدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھے یہ بتایا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی درود شریف پڑھے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پہ سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا۔ تو یہ 5واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جو شخص بھی درود شریف پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 7واں فائدہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا، میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 8واں اور 9واں فائدہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، جتنا بھی تم پڑھ لو گے اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے، اگر میں آدھا درود پڑھ لوں تو
فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے، اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ثمرات کا تذکرہ کیا، تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم اللہ تیرے دور کر دیں گے اور زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں فائدہ جو درود پڑھنے کا بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا جو 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ جو 1 مرتبہ درود پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نورانی فرشتے جو کھربوں کی تعداد میں ہیں وہ 70 مرتبہ پابند ہیں کہ اس بندے کے لیے برکت کی دعا کریں۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا باعث ہے، درود شریف پڑھنے سے فقر تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کا عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، درود شریف پورے صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے، درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ اور زنگار سے پاک ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے، درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے، درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے، درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی، درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہوتی جاتی ہے، درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے، درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔